ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے، جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے، اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دے تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ ایک دلیل ایسی ہے جس سے تم ہر ایک کو قائل کر سکتے ہو، اور وہ دلیل ہے تمہارا وجود۔ اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا پھر تم ایک بہت ہی طاقتور دلیل بن گئے، لیکن اگر تم میں تبدیلی پیدا نہ ہوئی تو پھر چاہے تم کتنی ہی دلیل بازی کرو، کوئی نہیں مانے گا۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا، اشفاق، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنا عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنا عشق حقیقی ہے۔